حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیت کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیت کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا بے حد و حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، سو تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، سو اس کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالی کو آسمان و زمین اور ان کے اندر موجود ہر ایک شے سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ تعالی کا دسترخوان عطیہ و نعمت ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کے دسترخوان میں سے حاصل کر لو۔ یہ قرآن اللہ تعالی کی رسی چمکتا دمکتا نور اور ہر روگ و پریشانی کا نفع بخش علاج ہے۔ جو اس پر عمل کرے اس کے لیے باعث حفاظت، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے باعث نجات ہے۔ یہ جھکتا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے، ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے عجائب، رموز و اسرار، نکات و حکم کبھی ختم نہ ہوں گے، اور بار بار کثرت سے پڑھتے رہنے سے بھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس سے دل نہیں بھرتا۔ اس کی تلاوت کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تمہیں ہر حرف کے عوض 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے ہی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔